آپ ولیوں کی بات نہیں کرتے. پہلے تو میں خود ولی ہوں، اللہ کا فضل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر اللہ کے سچے ولی کو ولی مانتے ہیں. ہمارا اختلاف 2 نمبری سے. سچے ولی کی کیا نشانی ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بھی اسے دیکھو تمہیں اللہ یاد ہے. وہ عالم ہو، صحیح العقیدہ ہو، پھر عمل کرے، وہ ہے پیر. باقی بھائی کوئی ناراض ہو یا راضی، 2 نمبر کو میں نہ کسی مولوی کو مانتا ہوں، نہ کسی پیر کو مانتا ہوں، نہ مرشد کو مانتا ہوں. جو صحابہ کرام سے اپنے آپ کو دور سمجھتا ہے، ایسے بدبخت کو ہم مسلمانوں سے دور سمجھتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے جی وظیفے پر. اس کا نام میں نے رکھا ہے مجرب وظائف. میں یہ بتاتا نہیں، بہت کم بتاتا ہوں، اور بہت کچھ مجھے اس علم کا پتہ ہے، میں وہ بھی بہت کم عمل میں لے آتا ہوں. کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی آپ کے معاملات دینی دنیاوی بگڑ جائیں، تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. آپ نے صرف وضو کرنا ہے. یہ جتنے وظیفے میں بتا رہا ہوں اس کے لیے شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے وہ باوضو ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے. تیسری شرط یہ ہے یکسوئی ہو، خلوت ہو، یعنی جب وہ وظیفہ پڑھ رہا ہو تو کوئی اور آ کر بات نہ کرے اور یہ بھی اس سے بات نہ کرے. اور پہلے، سب سے پہلے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھے، اور آخر میں جب وہ وظیفہ ختم ہو جائے پھر بھی 3 مرتبہ نماز والا درود پاک درود شریف پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا کرے. تو مشکلات کے لیے کوئی جیل میں ہے، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا باہر آنے کا، کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی قرض اترنے کی، تو ان ساری صورتوں میں آپ یہ تسبیح لیں. الیکٹرانک تسبیح لیں، نہیں ہے تو یہ انگلیاں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں کریں. اور یہ جو میں نے بتایا اس طریقے سے تنہائی میں پوری توجہ سے یہاں سے شروع کریں. یہ 100 دانے ہیں، اور صرف یہ کہنا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. پوری تسبیح پڑھنی ہے. وقت ہو تو 2 تسبیح پڑھ لیں، وقت نہ ہو تو 1 تسبیح پڑھیں. یہ اجتماعی صورت میں نہیں پڑھنی یہ تسبیح. اذان کے بعد نہیں پڑھنی، اذان سے پہلے نہیں پڑھنی. متصل خیال رکھنا، اذان سے متصل، تاکہ آئندہ یہ دلیل نہ بن جائے. اذان کے بعد مسجد میں جا کر نماز سے پہلے اونچی آواز سے بھی نہیں پڑھنا، نماز کے بعد بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. اتنی آواز ہو کہ آپ کو سنائی دے، باقیوں کو سنائی نہ دے. اجتماعی شکل میں نہیں پڑھنا، زور زور سے نہیں پڑھنا. پھر یہ پوری تسبیح پڑھ لے، کافی ہے. انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر مرادیں پوری کرنے والا آپ کی مرادوں کو پوری کر دے گا. اور یہ دل میں یقین رکھیں کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، کرنیاں والا اللہ ہے، بھرنیاں والا اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے. عقیدے میں نرمی نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں. نمبر 1. نمبر 2، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس کو پڑھنے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. تو پھر آپ پڑھیں 1 تسبیح صبح، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد.
اور ایک تسبیح شام کو، پکا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جب بھی بات کروں سچی بات کروں اور میں لین دین میں صاف رہوں، کسی کا دینا ہے تو دوں، کسی سے لینا ہے تو لوں، اللہ مجھے اتنا دے کہ میں دوسروں پر احسان کرتا رہوں، دوسروں کو دیتا رہوں، خیرات صدقہ زیادہ سے زیادہ کروں، تو پھر آپ وہ شرطیں جو ہے بتائیے وہ سب وظیفوں کے لیے۔ پھر آپ پڑھیں گے ایک تسبیح، واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ، واہ صدیق اکبر واہ، واہ صدیق اکبر واہ، پوری تسبیح پڑھیں۔ اور اگر آپ کو ٹائم نہ ملے تو صبح پڑھ لیں اور شام، یہ جتنی میں بتا رہا ہوں صبح شام کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ برادری کا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، بچوں کا بھی بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، محلے والے، علاقے والے، بستی والے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یا اللہ مجھ سے کبھی کوئی ایسا فیصلہ سرزد نہ کروا جو غلط ہو، میں جب بھی کوئی فیصلہ کروں لوگ میرے پاس آتے ہیں، تو یا اللہ جو سچ اور حقیقت کی بنیاد پر وہ فیصلہ کریں۔ خصوصاً جج صاحبان یہ وظیفہ پڑھیں، واہ فاروق واہ، واہ فاروق واہ، واہ فاروق واہ، جو تسبیح ایک دانہ پورا کر رہے ہیں، پورا لفظ پڑھنے کے بعد ایک دانہ گرائیں، واہ فاروق واہ، واہ فاروق واہ، واہ فاروق واہ، پوری تسبیح پڑھیں صبح و شام۔ اس کے بعد یہ الگ الگ وظیفے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں سخی بن جاؤں، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرا دین کا جو یادگار بن جائے، یا اللہ میں دین کی ترقی کے لیے میرے پیسے خرچ ہوں، غریب مسلمانوں پر میرے پیسے خرچ ہوں، تو پھر آپ پڑھیں گے جی واہ عثمان واہ، واہ عثمان واہ، واہ عثمان واہ، یہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں، یہ الگ الگ وظیفے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ میں شجاعت آئے، بہادری آئے، دلیری آئے، آخرت کا فکر آئے، تو پھر آپ پڑھیں ایک تسبیح صبح اور ایک شام، واہ علی واہ، واہ علی واہ، واہ علی واہ۔ انشاءاللہ یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صلح کن انسان بن جاؤں، میری وجہ سے امت مسلمہ میں اختلاف نہیں بلکہ صلح پیدا ہو، لوگ آپس میں مل جائیں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جاؤں، تو آپ پڑھیے واہ حسن واہ، واہ حسن واہ، واہ حسن واہ، واہ حسن واہ، صبح و شام تسبیح پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا دشمن مختلف طریقوں سے مجھ پر وار کرتا ہے، کھل کر بھی وار نہیں کرتا، منافقت کرتا ہے، منافقت میں رہتے ہوئے لوگوں سے مجھ پر جادو کرواتا ہے، ٹونے کرواتا ہے، میرے گھر کی بربادی پر تلا ہوا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، اور پردہ نہیں اتارتا کہ ہے کون، تو منافقت کو دور کرنے کے لیے اور منافقین کا اصل چہرہ سامنے آنے کے لیے، یہ سامنے چہرہ آ جائے یہ ہے کیا، تو پھر آپ پڑھیں گے واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، کبھی آپ نے مبینوں سے سورہ یاسین پڑھی ہے؟ نہیں تو پھر پیروں سے پوچھ لینا کہ وہ ایک مبین تک پڑھتے ہیں پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں،
پھر شروع سے پڑھتے ہیں، پھر وہ دوسرے مبین تک، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر وہ سورت شروع کرتے ہیں تیسرے مبین تک۔ اسی طرح چونکہ یہ بیماری عام ہے، یہ کینسر کی شکل میں کچھ نادان لوگوں میں یہ بیماریاں، تو کینسر کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ واہ معاویہ واہ پڑھیں، لیکن جب 25 دانے پورے کر لیں تو پھر آپ نے واہ معاویہ کے ساتھ پڑھنا ہے ہادیم مہدیہ، ہادیم مہدیہ 5 مرتبہ، پھر پیچھے چلے جانا ہے، پھر دوبارہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ بیماری بڑی ہے تو علاج بھی تو بڑا ہی ہوگا۔ پھر یہ دوسری جگہ یعنی 50 دانے پورے کرنے ہیں، پھر وہاں تک پہنچ کر پھر آپ نے پڑھنا ہے ہادیم مہدیہ، ہادیم مہدیہ، واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ، پھر پڑھ کر 5 مرتبہ، پھر پیچھے چلے جانا ہے، پھر شروع سے تسبیح پڑھنی ہے، پھر 75 دانے تک پڑھنی ہے، پھر پڑھنا ہے واہ معاویہ واہ 5 مرتبہ، پھر پیچھے چلے جانا ہے، پھر شروع سے تسبیح پڑھنی ہے، پھر آخر تک جانا ہے، اور پھر آخر میں پڑھنا ہے واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ۔ اور جن جن ہستیوں کا میں نے نام لیا ہے خصوصاً صحابہ کرام کا، آخر میں جب یہ ختم کریں گے تسبیح تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک دیندار ہوں، مجھے قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن والے اور قرآن والوں سے محبت ہو جائے، جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو میں اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں، جہاں ظلم ہو رہا ہو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں، جیسے اب فلسطین میں ہے، برما میں ہے، جموں کشمیر میں ہے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں وہاں مسلمان خصوصی طور پر یہ تسبیح پڑھیں واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، تو اور دل میں شہادت کی تمنا بھی ہو، نیک کام کے لیے قانون، آئین، اخلاق، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ تمنا کرے اور کہے کہ واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ اگر آپ کے پاس بالکل ہی وقت نہیں ہے، بالکل ہی وقت نہیں ہے، تو آپ پھر مصروف لوگ ہیں دنیا میں، مزدور لوگ بھی ہیں، تو پھر آپ سوتے ہوئے سونے سے پہلے وہ شرطیں برقرار ہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، باوضو ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، پھر آپ پڑھیں واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی ملا دیں ہم نوکر صحابہ و اہل بیت کے، ہم نوکر صحابہ اہل بیت کے، ہم نوکر صحابہ اہل بیت کے، یہ آپ تسبیح پڑھیں۔ جو پیر یہ روحانی علاج کرتے ہیں، اچھی طرح میری یہ بات سن لیں، اب تک جو وہ روحانی علاج کرتے تھے وہ تھا طریقہ کار مستحب، اب جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے روحانی مریضوں کا روحانی طور پر علاج کرنا واجب ہے، اور پڑھے لکھے پیر، پڑھے لکھے علماء میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ربنا